اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج پہلا درس ہے اور خدا سے دعا گو ہیں کہ خداوند ہم سب کو ان علوم آل محمد کو پڑھنے، صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علم نحو کے آج اس پہلے درس کو ہم چند سوالات اور چند نکات میں ڈیوائیڈ کریں گے اور پھر انشاءاللہ ان تمام سوالات میں سے ہر سوال پہ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ علم نحو کی تعریف کیا ہے، علم نحو ہے کیا، علم نحو کا کام کیا ہے۔ دیکھیں، عربی زبان کا سیکھنا جن علوم پر موقوف ہے اور جن علوم کے بغیر کوئی بھی انسان عربی زبان پہ مہارت حاصل نہیں کر سکتا، ان علوم میں سے دو علوم انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، ایک علم صرف اور دوسرا علم نحو۔ اصل بات میں داخل ہونے سے پہلے علم صرف اور علم نحو میں ہم تھوڑی سی مماثلت ذکر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اصل بات کی طرف پلٹتے ہیں۔ علم صرف کیا کام کرتا ہے، علم صرف کا کیا کام ہے اور کیا اس کی ذمہ داری ہے؟ علم صرف ہمیں یہ بتاتا ہے، علم صرف میں جس چیز کے بارے میں بحث کی جاتی ہے وہ کلمات یا مفرد الفاظ، یعنی ایک ایک لفظ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے ناصرہ۔ اب یہ ناصرہ کیا ہے؟ ورب ہے یا نون ہے، یعنی فعل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے؟ اگر پھر فعل ہے تو پھر کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل حال ہے، فعل مستقبل ہے، فعل امر ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول کیا ہے؟ یا پھر یہ ناصرہ کس سے بنا ہے اور کیسے بنا ہے؟ یہ ساری چیزیں علم صرف میں ڈسکس ہوتی ہیں۔ یا اسی طرح ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے داخلہ، وہ داخل ہوا۔ اب یہ داخلہ کیا ہے؟ فعل ہے یا اسم ہے؟ اگر پھر فعل ہے تو کون سا فعل ہے؟ یہ داخلہ کس سے بنا ہے اور کیسے بنا ہے؟ یہ ساری چیزیں علم صرف میں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ اب پلٹتے ہیں ہم علم نحو کی طرف۔ علم نحو کا کیا کام ہے؟ علم نحو کے دو کام ہیں۔ پہلا تو علم نحو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو کلمات، مفرد الفاظ، آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے، ان کلمات کو آپ کیسے آپس میں جوڑ کر ایک کلام بنا سکتے ہیں، ایک جملہ بنا سکتے ہیں۔ یعنی ان الفاظ کو، ان کلمات کو، ان مفرد الفاظ کو آپ کیسے آپس میں رابط دیں گے کہ آپ کے پاس ایک سینٹنس، ایک جملہ وجود میں آ جائے گا۔ مثلا ہمارے پاس چار الفاظ ہیں، زید، دار، دار اردو میں گھر کو کہتے ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس لفظ ہے فی، جس کا اردو میں ترجمہ میں کیا جاتا ہے یا انگلش میں جسے ان کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا ہمارے پاس لفظ ہے داخلہ، وہ داخل ہوا۔ اب ہمارے پاس ایک الفاظ کا ذخیرہ ہے، ہمارے پاس چار الفاظ ہیں۔ اب ہمیں علم نحو بتائے گا کہ آپ ان چار الفاظ کو کیسے آپس میں رابط دیں گے، ان کو کیسے آپس میں جوڑیں گے، کیسے آپس میں ان کی ترکیب کریں گے، کیسے ان کو منظم کریں گے کہ آپ کے پاس ایک سینٹنس وجود میں آ جائے گا، ایک جملہ وجود میں آ جائے گا۔ یعنی پہلے نمبر پہ کون سا لفظ رکھیں گے، دوسرے نمبر پہ کون سا لفظ رکھیں گے، تیسرے نمبر پہ کون سا لفظ، اور چوتھے اور آخری نمبر پہ کون سا لفظ رکھیں گے۔ اب علم نحو نے ہمیں بتایا کہ آپ اسے یوں رابط دیں کہ داخلہ زید فی الدار، زید گھر میں داخل ہوا۔ اب یہ ایک الفاظ کا ذخیرہ تھا اور انہیں علم نحو نے ہمیں جوڑ کر دیا، ہمارے پاس ایک جملہ، ایک سینٹنس بن گیا۔ تو علم نحو کا یہ کام ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ آپ مختلف کلمات کو، مختلف الفاظ کو آپس میں جوڑ کر کیسے کلام بنا سکتے ہیں۔ اب یہ کلام، یہ جملہ، یہ سینٹنس کبھی دو الفاظ سے وجود میں آ جاتا ہے،
کبھی دو الفاظ سے مل کر ایک کلمہ بنتا ہے، ایک کلام بنتا ہے اور ایک جملہ بنتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس دو لفظ ہیں، جاء اور زید، ایک فعل ہے ایک اسم ہے، جاء ورب ہے اور زید نون ہے، اسم ہے۔ اب یہاں پر یہ پورا جملہ ہے کہ زید آیا۔ اب یہاں پر علم نحو نے بتایا کہ پہلے آپ کون سا لفظ رکھیں گے پھر کون سا لفظ رکھیں گے، اور یہاں دو الفاظ سے مل کر ایک کلام بننا ہے، ایک جملہ بننا ہے، ایک سینٹنس بننا ہے۔ یا اسی طرح پھر یہ کلام، یہ جملہ کبھی دو الفاظ اور پھر کبھی تین الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس تین الفاظ ہیں، زید، عمر اور نصرہ، اس نے مدد کی۔ اب یہاں پر تین الفاظ، ایک فعل ہے اور دو اسم ہیں، نصرہ ورب ہے، زید اور عمر نون ہے، اسم ہے۔ اب یہاں پر ایک کلام، ایک جملہ تین کلمات اور تین الفاظ سے مل کر بننا ہے، اور پھر ہمیں علم نحو نے بتایا کہ پہلے نمبر پہ کون سا لفظ رکھیں گے، دوسرے نمبر پہ کون سا لفظ رکھیں گے اور تیسرے نمبر پہ کون سا لفظ رکھیں گے۔ تو ہمارے پاس ایک کلام، ایک جملہ، ایک سینٹنس ہمارے پاس کون سا وجود میں آیا؟ نصرہ زید عمرن، زید نے عمر کی مدد کی۔ لہٰذا یہ کلام کبھی دو الفاظ سے مل کر بنتا ہے، کبھی تین سے، کبھی چار سے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی مثال ذکر کی، داخلہ زید فی الدار، داخلہ ایک کلمہ ہے، زید دوسرا کلمہ ہے، اور فی تیسرا کلمہ ہے، دار چوتھا کلمہ ہے۔ اب ان چار کلمات، چار الفاظ سے مل کر ایک کلام بننا ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی 5-6 الفاظ سے بھی، 6 کلمات سے بھی مل کر ایک کلام اور جملہ بن سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو انتہائی قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ کلام کم از کم 2 الفاظ سے مل کر بنتا ہے، ایک فعل اور ایک اسم سے، ایک ورب اور دوسرے نون سے۔ لہذا کلام کے لیے کم از کم 2 الفاظ کا ہونا ضروری ہے۔ ایک کلمہ سے، ایک لفظ سے کبھی بھی کلام نہیں بن سکتا، ایک جملہ کبھی بھی ایک لفظ سے نہیں بنتا، سینٹنس کبھی بھی ایک لفظ سے نہیں بنتا، ایک کلمہ سے نہیں بنتا۔ اب جب کلام ایک لفظ سے نہیں بنتا تو اسی وجہ سے علم نحو کے جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی قواعد ہیں، وہ کبھی بھی ایک لفظ پہ جاری نہیں ہوتے، ایک لفظ پہ لاگو نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ کلام بنتے 2 الفاظ سے، اور یہ علم نحو کے قوانین جاری ہوتے ہیں کلام پر، اور کلام کم از کم 2 الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ تو اسی وجہ سے علم نحو کے قوانین کبھی بھی ایک مفرد کلمہ، ایک تنہا لفظ پہ لاگو نہیں ہوتے۔ لہٰذا علم نحو کا پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ علم نحو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ ان کلمات کو آپس میں جوڑ کر کیسے ایک جملہ، ایک کلام بنا سکتے ہیں۔ دوسرا علم نحو کا کیا کام ہے؟ علم نحو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو آپ نے کلام میں، جملہ میں، سینٹنس میں آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ان الفاظ کے آخری حرف کی حالت کیا ہے، آخری حرف کی حرکت کیا ہے، آخری حرف کے اعراب کیا ہے، یعنی آخری حرف پہ زبر آئے گا، زیر پیش کیا آئے گی، یہ ہمیں علم نحو بتائے گا۔ مثلا یہی ہم سابقہ مثال لے لیتے ہیں کہ ناصرہ زید عمرن، زید نے عمر کی مدد کی۔ اب زید کی دال پر کیا آئے گا، عمر کی را پر کیا آئے گا؟ کیا فتح آئے گا یعنی زبر، کیا کسرہ یعنی زیر، کیا ضمہ یعنی پیش، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کیا آئے گا؟ یہ ہمیں علم نحو بتائے گا۔ تو علم نحو نے ہمیں بتایا کہ زید کی دال پر 2 پیش آئے گی اور عمر کی را پر 2 زبر آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ زید فاعل ہے، زید کام کرنے والا ہے، تو جو کام کر رہا ہوتا ہے، جو فاعل ہوتا ہے، اس پہ پیش ہوتی ہے، اور عامر کی مدد کی گئی ہے تو جس پہ کام واقع ہوا ہوتا ہے اس پہ فتح یعنی زبر آتی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں علم نحو نے بتایا۔ تو اب تک کیا خلاصے بات ہوئی؟ خلاصہ یہ ہوا کہ علم نحو ایک تو یہ بتاتا ہے کہ آپ مختلف کلمات سے کیسے ایک کلام بنا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ بتایا کہ آپ ان الفاظ کے آخری حرف کو حرکت کیا دیں گے، زبر زیر پیش کیا دیں گے، یہ بھی ہمیں علم نحو بتائے گا۔ اب اس ساری بحث کی روشنی میں ہم آتے ہیں اب علم نحو کی تعریف کی طرف۔ علم نحو کی تعریف کیا ہوئی؟ علم نحو کی تعریف یہ ہے کہ عربی زبان میں علم نحو وہ علم ہے جس میں
اسم، فعل اور حرف کو آپس میں جوڑ کر ایک کلام بنایا جاتا ہے، ایک جملہ بنایا جاتا ہے، اور پھر ہر کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کو بھی معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ علم نحو ہے۔ یہ پہلا نقطہ تھا کہ علم نحو کی تعریف کیا ہے، علم نحو کیا ہے، علم نحو کا کیا کام ہے، کیا ذمہ داری ہے، یہ ہم نے ابھی تک ڈسکس کی۔ اب آتے ہیں اگلے نقطہ کی طرف کہ علم نحو کا موضوع کیا ہے۔ دیکھیں موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں کہ بحث کا مرکز اور محور کیا ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کے گرد ساری بات اور ساری بحث گھومتی ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز فلاں علم کا موضوع ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم میں جتنی بھی بحث کی جائے گی وہ اسی چیز سے ریلیٹڈ ہوگی، وہ ساری بحث اسی چیز کے گرد گھومے گی۔ اب آتے ہیں ہم علم نحو کی طرف کہ علم نحو میں وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے گرد سارا علم نحو گھومتا ہے۔ علم نحو میں جتنی بھی بحثیں ہوں گی وہ کس چیز کے گرد گھومیں گی؟ وہ دو چیزیں ہیں، کلمہ اور کلام۔ یہ علم نحو کا موضوع ہے، کلمہ اور کلام۔ علم نحو کی ساری بحث ان دو چیزوں کے گرد گھومے گی، کلمہ اور کلام۔ وہی سابقہ چیزیں جو بیان کی کہ کیسے اب تالیف کریں گے، کلمات کو جوڑ کر کلام بنائیں گے، یا ایک کلمہ جو کلام میں استعمال ہوا ہے اس کے آخری حرف کی حرکت کیا ہے، زیر ہے، زبر، پیش کیا ہے، یہ سارے علم نحو میں یہی چیز بحث اور ڈسکس کی جائے گی۔ اب آتے ہیں ہم اگلے نقطہ کی طرف کہ علم نحو کا فائدہ کیا ہے۔ علم نحو ہم پڑھ رہے ہیں تو علم نحو کا میں فائدہ کیا ہوگا؟ علم نحو کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب عربی زبان بولتا ہے تو عربی زبان بولنے میں انسان غلطی سے بچ سکتا ہے۔ کوئی گرامر کی غلطی انسان نہیں کرے گا، کوئی اور غلطی انسان نہیں کرے گا۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر عربی کوئی تحریر، کوئی عربی عبارت لکھ رہے ہیں تو لکھنے میں بھی غلطی سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی عبارت آ جاتی ہے عربی کی، کوئی ایسی تحریر عربی کی آ جاتی ہے جس پر اعراب نہیں لگے ہوئے، کوئی زبر، زیر، پیش نہیں لگی ہوئی، تو جو علم نحو پڑھا ہوا ہے وہ آسانی سے صحیح طرح سے وہ عبارت، وہ تحریر پڑھ سکے گا۔ ورنہ اگر جس بندے نے وہ عربی یا علم نحو نہیں پڑھا ہوا، ممکن ہے وہ عبارت غلط پڑھے اور بالکل پھر معنی بھی برعکس ہو جائے۔ مثلا ہم ایک سابقہ وہی جو مثال پہلے عرض کی ہے، وہی اگر اسی مثال کو لیں کہ ناصرہ ہے، زید ہے اور عامر ہے۔ اب اگر زید اور عامر پہ اعراب نہیں لگے ہوئے تو اس کا معنی کیا تھا کہ ناصرہ زید عمرن، زید نے عامر کی مدد کی۔ اب اگر زید اور عامر پہ اعراب نہ ہو، زید پہ دو پیش نہ ہو، عامر پہ دو زبر نہ ہو، تو ممکن ہے کوئی بندہ یہ پڑھے کہ ناصرہ زیدن عمرن، تو معنی بالکل برعکس ہو جائے گا۔ معنی کیا بنے گا کہ عامر نے زید کی مدد کی۔ تو لہٰذا ایک فائدہ علم نحو پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ بغیر اعراب کے کوئی تحریر، کوئی عبارت پڑھ رہے ہیں تو آپ صحیح طریقے سے وہ عربی عبارت، وہ تحریر پڑھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلے نقطہ کی طرف کہ علم نحو کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی، یا علم نحو کب وجود میں آیا اور کیوں وجود میں آیا۔ دیکھیں جب یہ اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا اور یہ اسلام پھر دنیا کے کونے کونے تک پھیلا، تو چونکہ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب تھی تو تمام مسلمان اس کی تلاوت کرتے تھے، تو پھر بہت سے مسلمان، بہت سے لوگ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو اعراب میں غلطیاں کرتے تھے۔ کبھی زبر کی جگہ زیر پڑھ دیتے تھے، زیر کی جگہ پیش پڑھ دیتے تھے۔ مثلا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب پھر وہ سورہ برات کی آیت نمبر 3 پہ پہنچا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہے۔ اب جب وہ اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا تو اس نے رسولہ پڑھنے کی بجائے رسول ہی پڑھ دیا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، رسولہ نہیں ورسولہ ہی پڑھا۔ اب خدا نخواستہ نعوذ باللہ بالکل معنی برعکس ہو گیا
معنی کیا بنا کہ اللہ مشرکین اور اپنے رسول سے بیزار ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اب جب یہ واقعہ مولا کائنات علیہ السلام کے پاس پہنچا تو مولا کائنات علیہ السلام نے جناب ابو الاسود دوئلی کو بلایا اور انہیں بلا کر چند کلمات یا چند بیسک چیزوں کی تعلیم دی، علم نحو کے چند بنیادی قواعد ضوابط کی جناب ابو الاسود دوئلی کو تعلیم دی۔ تو یہاں سے علم نحو کی ابتدا ہوئی۔ اب اسی روشنی میں ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ علم نحو کا مؤسس کون ہے، موجد کون ہے، بانی کون ہے، علم نحو کی بنیاد کس نے رکھی، علم نحو کی کس نے بنیاد رکھی۔ تو اب اسی واقعے کی روشنی سے واضح ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام نے جناب ابو الاسود دوئلی کو تعلیم دی، اور جناب ابو الاسود دوئلی نے پھر اس سے آگے مزید کام کیا اور مزید علم نحو کو وسعت دی۔ تو جناب ابو الاسود دوئلی وہ مؤسس ہیں، وہ بانی ہیں، وہ موجد ہیں۔ اچھا، جب مولا کائنات علیہ السلام نے ان کلمات کی تعلیم دی بیسک چیزوں کی کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، اور اسم یہ ہوتا ہے، فعل یہ ہوتا ہے، حرف یہ ہوتا ہے۔ اب جب یہ ان چند بیسک چیزوں کی تعلیم دی جناب ابو الاسود دوئلی کو، اس کے بعد مولا کائنات علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ کیا کہ انحو ھذا النحو یا ابا الاسود، اے ابو الاسود، اب میں نے جو آپ کو چند بیسک چیزوں کی تعلیم دی ہے، آپ اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے، اسی راستے پہ چلتے ہوئے علم نحو کے مزید ابواب کھول سکتے ہیں، مزید راہیں کھول سکتے ہیں۔ اور پھر ایسے ہوا، مولا کائنات علیہ السلام نے جو بیسک چیزیں تعلیم دی اس سے بنیاد بناتے ہوئے جناب ابو الاسود دوئلی نے مزید بہت سی نئی چیزوں کا انکشاف کیا اور وہ علم نحو میں انہیں شامل کیا۔ اور اسی وجہ سے معروف ہے کہ یہ جو علوم ہوتے ہیں، جتنے بھی علوم، یہ علوم ایک چھوٹے بچے کی طرح ان کی گروتھ ہوتی ہے، ان کی پرورش ہوتی ہے، ان کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ ابتدا میں یہ بالکل محدود ہوتے ہیں، تمام علوم ابتدا میں بہت مختصر اور چند چیزوں پہ ہی ان کا دائرہ اتنا ہی محدود ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں ارتقاء آتا ہے، ان میں ترقی آتی ہے، ان میں وسعت آتی ہے، اور پھر یہ علوم ایک بحر بے کراں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو علم نحو بھی اسی طرح ہے۔ علم نحو وہ چند ابتدائی چیزیں تھیں جو مولا کائنات علیہ السلام نے تعلیم دی، ان میں کچھ چیزیں پھر جناب ابو الاسود دوئلی نے ایڈ کی، ان میں اضافہ کیا، پھر اس کے بعد جناب خلیل ابن احمد فراہیدی نے انہیں مزید وسعت دی علم نحو کو، اور پھر سب سے زیادہ وسعت جناب خلیل ابن احمد فراہیدی کے شاگرد سیبویہ ہے، جو بہت بڑا نام ہے علم نحو میں، انہوں نے بہت زیادہ وسعت دی علم نحو کو۔ تو آج اس دور میں علم نحو ایک بہت ہی بڑی وسعت اختیار کر چکا ہے۔ تو آج تک کے لیے انشاءاللہ یہ درس واضح ہوگا کہ اس میں ہم نے چند چیزیں بیان کی کہ علم نحو کی تعریف کیا ہے۔ وہ تعریف ہم نے ذکر کی کہ تعریف میں کلمات کو آپس میں جوڑ کر کلام بنایا جاتا ہے اور الفاظ کے آخری حرف کی حرکت معلوم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے موضوع کا ذکر کیا، اس کے بعد فائدہ کو ذکر کیا، اس کے بعد ہم نے یہ بیان کیا کہ علم نحو کے آخر ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کے بعد ہم نے بتایا کہ علم نحو کا مؤسس، بانی اور موجد کیا ہے۔ آج تک اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس سے آگے منزل بڑھائیں گے اور اس میں ہم بحث کریں گے کہ کلمہ کیا ہے، کلمے کی اقسام کتنی ہیں، اور کلام کیا ہے، اس کی اقسام کتنی ہیں۔ یہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آج کا درس واضح ہوگا۔ آج کے درس کا خلاصہ کیا ہوا؟ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے بیان کیا کہ علم نحو کی تعریف کیا ہے، اس کے بعد ہم نے بیان کیا کہ علم نحو کا موضوع کیا ہے، پھر ہم نے اس چیز کو بیان کیا کہ علم نحو کا آخر فائدہ کیا ہے، علم نحو اگر ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے اس چیز کو بیان کیا کہ علم نحو کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی، پھر آخر پہ اس چیز کو بیان کیا کہ علم نحو کا مؤسس کون ہے، بانی کون ہے اور موجد کون ہے۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف اور یہ مطالب کتاب سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نحو کی تعریف۔ عربی زبان میں علم نحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہوتی ہے۔ یہ علم نحو کی تعریف ہے۔
اس کے بعد ہے علم نحو کا فائدہ۔ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہتا ہے۔ مثلا زید، دار، داخلہ، فی، یہ 4 کلمات ہیں۔ اب ان چاروں کو ملا کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ علم نحو سے ہم سیکھتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے تفصیل سے بیان کیا کہ یہ 4 الفاظ ہیں، ان میں سے کس لفظ کو ہم سب سے پہلے رکھیں گے، کس کو دوسرے نمبر پہ، کس کو تیسرے نمبر پہ، اور کس کو آخر پہ رکھیں گے، اور اس کو صحیح طور پہ ادا کرنا، یہ ساری چیزیں ہم علم نحو سے سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے علم نحو کا موضوع کیا ہے۔ اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ کتاب میں لہذا یہ 3 چیزیں ہیں، لیکن ہم نے معلومات میں اضافہ کی خاطر 2 اضافی چیزیں بیان کی۔ کون کون سی؟ کہ علم نحو کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور علم نحو کا مؤسس اور بانی کیا ہے۔ آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس سے آگے منزل بڑھائیں گے اور اس علم نحو کا جو موضوع ہے کلمہ اور کلام، اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔